بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جوڑوں کا درد، گٹھیا کا درد اور کمر کا درد، کمر پکڑی ہوئی ہے، کھچاؤ کا شکار ہے، کمر کے نچلے حصے میں درمیان میں درد رہتا ہے اور گھٹنوں میں درد ہے یا جوڑوں میں کہیں بھی درد ہے، تو ایسے مریض جو ہے یہ ایسا مرض ہے کہ اس کے مریض اکثر کافی عرصہ سے اس بیماری کا شکار رہتے ہیں، اور ان مریضوں کے اندر اور بھی مزید امراض یہ پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ غصہ، چڑچڑاپن، تناؤ اور رات کو نیند نہ آنا اور یا معمولی کھٹکے سے آنکھ کھل جانا اور بہت جلد غصہ آ جانا اور قبض رہنا اور گیس رہنا، تو اور بعض اوقات خارش بھی ہو جاتی ہے ایسے مریضوں کو، اور بعض اوقات کسی مریض کو دایاں فالج بھی پڑ جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تو ان تکالیف کا اگر آپ علاج کریں گے تو یہ جوڑوں کے مرض کا جب علاج کریں گے ان تکالیف کا بھی از خود علاج ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور اگر آپ اس مرض کو نہ سمجھیں گے اور محض وقتی نشہ آور ادویات لے لیں یا پین کلر دوا لے کر کام چلا لیا، اس سے جو ہے آپ کے گردے خراب ہو جائیں گے۔ اگر نشہ آور ادویات لے کر نیند لیں گے یا جوڑوں میں معمولی آرام لیں گے تو اس سے آپ کی دماغی صلاحیتیں سلب ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ اس مرض کی وجہ سمجھیں گے تو کافی علاج اس کا از خود آپ گھر پہ کر لیں گے، بغیر کسی ٹوٹکے کے، بغیر کسی نسخے بنائے کے۔ اس کی وجہ سمجھیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے خشکی اور سردی۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ ایک پائے آپ لیں، پائے، اور اگر آپ ان کو فریز کر دیتے ہیں یا پایوں کا سالن جو ہے آپ فریج میں رکھ دیتے ہیں تو کچھ عرصہ کے بعد جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، جم جاتا ہے، جام ہو جاتا ہے۔ جو ان کے اوپر نرم مادہ ہوتا ہے، لزوجت دار مادہ ہوتا ہے، لیس دار مادہ ہوتا ہے، وہ بھی انتہائی سخت ہو جاتا ہے۔ پھر جب تک آپ ان کو گرم نہیں کریں گے، نرم نہیں کریں گے، وہ استعمال کے قابل نہیں رہتا۔ بالکل یہی صورتحال ہوتی ہے ہمارے جوڑوں کے اوپر، ایسا لیس دار مادہ رہتا ہے ہر وقت۔ بڑی عمر میں آ کر وہ بعض مرتبہ خشک ہو جاتا ہے اور سردی کی وجہ سے وہ سوکھ جاتا ہے، خشکی کی وجہ سے وہ سوکھ جاتا ہے، تو چلنے لگتے ہیں تو وہ اکڑ جاتا ہے اور تکلیفیں اٹھتی ہیں، ٹیسیں اٹھتی ہیں۔ تو اس کا علاج ہے آپ اس کو نرم کریں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں جو بچہ ہوتا ہے، بچے کو یہ تکلیف نہیں ہوتی، چھوٹی عمر کے افراد کو بھی یہ تکلیف نہیں ہوتی اکثر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جسم گرم رہتا ہے اور ان کی جو رطوبات ہیں، ان کے اندر جو جوڑوں کے اندر لیس دار مادہ ہوتا ہے وہ پورا برقرار رہتا ہے۔ اس وجہ سے یہ آپ سمجھیں گریس ہے، گریس، جوڑوں کا گریس۔ جیسے دروازوں میں یا مشینی اشیاء کے اندر اگر گریس نہ ہو تو ان کے اندر سے کھٹ کھٹ کی آواز آنے لگ جاتی ہے، یا ان کا کھلنا بند ہونا جو ہے جام ہو جاتا ہے، تو جب تک گریس نہ لگائیں۔ تو ایسے ہی ہمیں ضرورت ہے ہم اپنے جوڑوں میں گریس ڈالیں۔ تو اور یہ خشکی سردی کی وجہ سے جو ہے جام ہو چکے ہمارے جوڑ، تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے پرہیز ان چیزوں کا کریں کہ خشک اور سرد اشیاء سے بچیں۔ مثلا ٹھنڈے پانی کو فوراً بند کر دیں۔ گرمیوں کے اندر نارمل پانی پئیں۔ سردیوں کے اندر جو نارمل پانی ہے، اگر آپ ایسے علاقے میں جہاں پر نیچے کا تازہ پانی نکل رہا ہے تو ٹھیک ہے، جو معمولی نیم گرم ہوتا ہے وہ آپ استعمال کریں۔ اور اگر آپ کے پاس پانی ٹھنڈا ہے تو اسے ہرگز نہ پئیں جب تک اس کو نیم گرم نہ کر لیں۔ جب بھی پانی پئیں نیم گرم کر کے پئیں، اور چاول سے انتہائی احتراز کریں۔ چاول جیسے سوکھنے کے بعد برتن کے اندر سے وہ نکالنا اس کا انتہائی مشکل ہوتا ہے جب تک اس کو نرم نہ کیا جائے، ایسے ہی ہمارے جوڑوں کو یہ پکڑ لیتا ہے۔ اسی طرح خشک دیگر اشیاء ہیں، جیسے خشک دالیں ہیں اور چنا ہے، تو ان سے بھی احتراز کریں۔ سرخ مرچ ہے، اس سے بھی احتراز کریں۔ یہ خشکی پیدا کر کے جو ہے گیس بناتی ہے، جس سے جوڑ خشک ہو جاتے ہیں۔ اور
اسی طرح آپ بیسن سے بھی انتہائی اجتناب کریں، بیسن کی اشیاء سے۔ دالوں میں جو استعمال کرنا چاہیں تو آپ صرف ماش کی دال استعمال کر سکتے ہیں، اور بڑے کے گوشت سے بھی احتراز کریں، اور سگریٹ نوشی سے بھی احتراز کریں، کیونکہ یہ بھی خشکی پیدا کرتی ہے۔ تو اور زیادہ سے زیادہ کیا چیزیں استعمال کریں آپ؟ زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے کھانے کے اندر جو ہری تازی سبزیاں ہیں ان کو استعمال کریں جو گیس پیدا نہیں کرتی، جیسے گاجر ہے، توری ہے، کدو ہے، شلغم ہے، اور مونگرے ہیں، اور ادرک کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ رات کو بھی دودھ کے اندر ایک بڑا ٹکڑا یا جتنی بھی ادرک استعمال کر سکیں اس کو اچھے سے کوٹ کر دودھ میں اچھے سے ابال کر اس کو گرما گرم پئیں، اور صبح کو ایک گلاس گرم پانی کا پئیں۔ اور جو بھی سالن پکائیں آپ اس کو دیسی گھی میں بنائیں، دیسی گھی کا زیادہ سے زیادہ استعمال رکھیں، اور کالی مرچوں میں بنائیں، سرخ مرچوں سے انتہائی اجتناب کریں۔ اور اس کے علاوہ دن میں وقتاً فوقتاً آپ قہوہ استعمال کریں، قہوہ اجوائن کا قہوہ استعمال کریں، یا ادرک کا قہوہ استعمال کریں۔ جتنا زیادہ استعمال کریں اتنا آپ کے جوڑ کھلتے چلے جائیں گے۔ اور دودھ کو گرما گرم استعمال کریں، زیادہ پئیں، دودھ ہو گیا، دیسی گھی ہو گیا۔ تو ان چیزوں کے ساتھ امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ کی جو ہے جوڑوں کے مرض ہیں اور جو بھی دیگر میں نے شروع کے اندر بتائے امراض، ان سب کو فائدہ ملے گا، سب کے اندر آپ کو راحت ملے گی۔ تو اور اگر آپ چاہیں تو ہمارے ہاں سے دوا منگوا کر اس کا مکمل علاج بھی کروا سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ دنوں ہی میں، ہفتوں میں نہیں، دنوں ہی میں اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ، آپ جو اگرچہ سالوں سے آپ بستر کا شکار ہوں گے یا چلنے پھرنے سے معذور ہوں گے، دنوں میں چلنے پھرنے لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔